اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا
کے گھر تشریف لاتے ہیں تو انسان نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت آیا کرتی ہے، فرشتوں کی جماعت آیا کرتی ہے۔ سامعین کرام، آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیابان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے مصطفیٰ آپ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مادر شکم کے اندر ہے، امی جان کے پیٹ کے اندر ہے۔ سامعین کرام، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیابان کی طرف جاتے ہیں تو پتا پتا اللہ کے نبی کو آواز دیتا ہے، پتے پتے سے آواز آتی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سامعین کرام، حضرت آمنہ سوچنے لگتی ہے، اے میرے اللہ، اے میرے خدا، یہ بیابان کے اندر کوئی انسان موجود نہیں ہے، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اے میرے اللہ، اس بیابان کے اندر کوئی انسان موجود نہیں ہے، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سمندر کے قریب جاتے ہیں تو سمندر سے بھی آواز آتی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ حضرت آمنہ پھر پریشان ہو جاتی ہے، اے میرے اللہ، دریا کے کنارے کوئی انسان موجود بھی نہیں ہے، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ صدائیں کہاں سے بلند ہو رہی ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہاڑ کے جانب سے گزرتی ہے، پہاڑ کے جانب سے نکلتی ہے تو پہاڑ کا ایک ایک پتھر آواز دیتا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ حضرت آمنہ پریشان ہو جاتی ہے، اے میرے اللہ، بیابان کی طرف میں گیا تو پتے پتے سے آواز آ رہی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ۔ دریا کے کنارے گئی تو دریا کے کنارے سے آواز آ رہی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ۔ پہاڑ کے پاس گئی، پہاڑ سے آواز آ رہی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو سامعین کرام ذرا غور کرنا، اللہ آواز دیتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے آمنہ سن لے، سن لے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا رسول، میرا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے پیٹ کے اندر ہے، شکم کے اندر ہے، یہ پتھر، یہ درخت ان کو سلام کر رہا ہے، ان کو کلام کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا، جب بے جان انسان، بے جان چیز اللہ کے نبی سے محبت کر سکتا ہے تو اللہ نے ہم لوگوں کے اندر جان عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہم لوگوں کے اندر عقل عطا فرمایا ہے۔ سامعین کرام، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جب اللہ کے نبی سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ سب قسمت کے دھنی ہیں، یہ سب قسمت کے دھنی ہیں، دنیا دار کے جماعت میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں، دنیا دار کی جماعت میں یہ شامل نہیں ہے، بلکہ احمد مختار کے میلاد میں شامل ہے، احمد مختار کے میلاد میں شامل ہے۔ اور سامعین کرام، آپ نے سنا ہوگا جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، رسول اکرم کا ذکر ہوتا ہے، وہاں انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے مقدس فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ سامعین کرام ذرا غور کرو، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل، ایسا کرو، جنت جاؤ اور جنت سے 3 جھنڈی لے کر آؤ، 3 علم لے کر آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں اور 3 علم لیتے ہیں، 3 جھنڈی لیتے ہیں، بارگاہ ربی میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں
को खाना काबा के ऊपर जज्ब कर दो। एक अलम को, एक झंडे को खाना काबा के ऊपर जज्ब कर दो, दूसरे झंडे को मस्जिद अक्सा में जज्ब कर दो और तीसरे झंडे को हजरत आमिना के घर में जज्ब कर दो। कह दो सुभान अल्लाह। तीसरे झंडे को हजरत आमिना के घर जज्ब कर दो तो सामने ग्राम पता चला, मालूम ये हुआ कि हजरत मोहतरम मेरे नबी की शान ये है, मेरे नबी का मकाम ये है, इंसान और इंसान अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहा है। इसी माह में हमारे आका आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और सामने निगरान मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है, जरा आप समाअत फरमाए। हज़रात मोहतरम एक मरतबा और दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यदना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर